فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام سیرت الانبیاء، اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ احسان، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی جان حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ یقیناً انبیاء کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ معصوم ہیں کہ جن کے ذکر سے ایمان کے اندر بہاریں آ جاتی ہیں، جن کی محبت سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور میرے آقا مولا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے غیر مشروط محبت نہ کرے۔ گویا میں ایک جملہ ناظرین کرام ہمیشہ اپنے سننے والوں کے لیے کہتا رہتا ہوں کہ ایمان یقین کا نام ہے، اور ایمان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم کہنا مانتے ہیں، فرامین پر عمل کرتے ہیں، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ لیتے ہیں، جیسے روکا وہاں رکتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں، انسانوں میں ہیروں اور موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ ایسی شخصیات جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی ہو اور حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، پھر سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائی جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں دیکھ کے خیرہ ہو جاتی ہیں کہ ایسی معصوم ہستیاں۔ جی ہاں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا یوسف علی نبینا، سبحان اللہ، جن کا ذکر قرآن کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف ایک مکمل مدلل سیاق و سباق کے ساتھ اول سے لے کے آخر تک جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، پھر ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، پھر ان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی، نسل در نسل انبیاء کرام، سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، جو بغیر کسی اختلاف کے، جس کو قرآن نے، احادیث نے بیان کیا، اس میں سے ہم نے جو پھول چنے اور وہ اپنے ناظرین کو سچ ٹی وی کے توسل سے دیے، یقیناً دنیا کے کونے کونے تک یہ سیرت کا پیغام پہنچ رہا ہے، یہ سیرت الانبیاء کا فیضان پہنچ رہا ہے۔
تو آج ہم جو بیان کرنے آئے ہیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک یقین ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، وہ دنیا میں نہیں رہے، زندہ فوت ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، میرا یوسف زندہ ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، پوچھا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی، پھر دوستوں سے تو سب کچھ پوچھا جاتا ہے نا، جو بھی آئے دوست ہے، دوست سے ہر بات شیئر کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے میرے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے فرمایا نو، ان کو بھی موت نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ان پہ ابھی موت طاری نہیں ہوئی، وہ اس راستے سے نہیں گزرے۔ یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، اور پہلے ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ برادران یوسف آئے، وہاں پہ جب قحط آیا، اناج لینے، گندم لینے، کریم جو ہوتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حاضری بھی ہو گئی، 2 بار برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا ناپ دیجیے، یعنی آپ غلہ ہمیں دیجیے، اور کچھ ہم پر خیرات بھی کیجیے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے، اس کا بدلہ اچھا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب وہ سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک گریہ طاری ہو گیا، کپ کپی، اور مبارک آنکھوں سے، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو جاری ہوئے تو فرمایا کہ کیا حضرت یوسف کو مارنا اور کنویں میں گرانا، پھر بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا، ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا، بھائیو تمہیں یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تبسم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو آنکھ روتی ہے وہی تھم بھی جاتی ہے، تبسم بھی آتا ہے۔ تبسم آ گیا تو انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا، اور جمال یوسفی کی یہ شان تھی۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی سے ملا دیا، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح قرآن کہتا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا اور جو تم ان کے ساتھ کرتے رہے۔ ناظرین کرام،
یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ یقیناً دلچسپ اور روح پرور حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک ذکر چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کیا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عمل، صبر، حلم اور بادشاہت پر فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی۔ یقیناً وہ کریم، قرآن فرماتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عفو کرم درگزر دیکھیں کس طرح فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے لیکن میری جانب سے آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئیں تو ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیسے کریم بھائی ہیں، خطائیں ہو گئیں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے میرا خدا، وہ بڑا کریم ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ ناظرین کرام، اب بھائی واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے لیے تبرک بھیجا۔ جی ہاں، انبیاء کرام کے تبرک برکت والے ہوتے ہیں، ان میں فیض ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم مقدس مبارک قمیض کا ذکر کریں گے، کرتے کا۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد کا حال دریافت کیا، پوچھا میرے ابا حضور کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، دوست یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں۔ یہ جدائیوں کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی مشکل سے گزرتی ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جدائی کی، دن لمبے ہو جاتے ہیں، وقت ختم ہونے کو نہیں آتا۔ پوچھا تمہارے لیے تو میں نے دعا کر دی، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے والد بزرگوار کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ اللہ، اتنا روئے یہ آنکھیں، اتنا روتی رہیں کہ بینائی چلی گئی۔ اب بحال ہی نہیں رہی وہ بینائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا اور دیکھنا انشاءاللہ ان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ،
یہ ہے پیغمبروں کے تبرکات۔ نبی کا تبرک لعاب دہن، کنویں میں جائے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے۔ رسول کی لعاب دہن تھوڑے سے سالن میں مل جائے تو ہزاروں کا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تبرک ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ نبی کا تبرک لعاب دہن آنکھ پہ لگا دیا جائے، آنکھ کا آنا باہر نکل آیا ہو، وہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ نبیوں کے تبرک کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو تبرک بھیجا، وہ اپنا کرتا بھیجا، قمیض بھیجی کہ یہ لے جاؤ اور جا کر میرے ابا حضور کے چہرے پہ مل دینا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بڑا دلچسپ واقعہ۔ ادھر وہ قمیض لے کے چلے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے، پوتیاں، پوتیوں کو، بیٹوں کو، سب چھوٹے بچوں کو جمع کر کے فرمایا آؤ، گھر سے باہر نکل آئے۔ فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، سینکڑوں میل دور کا سفر، ابھی وہ قمیض لے کے نکلے ہی تھے مصر سے، کنعان پہنچے نہیں، مگر اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جو کرتا ہے، کپڑا ہے، تو عام کپڑا ہوتا ہے۔ اگر یہی ناظرین کرتا، یہ کپڑا پیغمبر کے جسم سے لگ جائے تو پھر یہ عام کپڑا نہیں رہتا، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، یہ معجزہ بن جاتا ہے۔ اس کا ہر ہر ٹکڑا، ہر ہر دھاگا برکت والا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ ایسا ذکر کرتا ہے، جسم کا لگا ہوا کپڑا وہ ذاکر بن جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، میں خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا جیسے میرے آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے نا، تو کسی نے سوال کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، آپ چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، جنتی لوگوں سے جنت کی خوشبو ہی آئے گی نا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہاں قرآن فرما رہا ہے وَلَمَّا فَصَلَتْ عِيلُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَعَاجِدُ۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو پھر ان کے باپ نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ابھی مصر سے قافلہ نکلا ہے، قمیض لے کے، وہاں خوشبو پہنچ گئی، بات وہاں پہنچ گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھے برکت ہے اس قمیض کی۔ یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ذکر کریں گے واپس پہ آ کے کہ بینائی کیسے بحال ہوئی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، اب قمیض کی برکت جب پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے جو قمیض لے کے چل رہے تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض لایا تھا وہ بھی میں تھا، وہ کام بھی میں نے کیا تھا کہ والد کے دل کو دکھایا، وہ روئے تھے۔ آج خوشخبری بھی میں دوں گا، آج
وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اب وہ تیز تیز چلتے ہوئے وہ قمیض لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جاتے ہی وہ مبارک قمیض آپ کے چہرے پہ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جیسے چہرے پہ ڈالی اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں درست ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی کا نام ہے معجزہ۔ پیغمبروں کے ہاتھ سے جو ظاہر ہو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولی مومن کے ہاتھ سے کوئی چیز صادر ہو، ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ معجزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اور صرف آنکھیں ہی درست نہیں، وہ جو نڈھال تھے، کمزور تھے، وہ کمزوری جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ تندرست ہو گئے، اور غم کے بعد پھر خوشی لوٹ آئی۔ غم کئی سال تک چلتے رہے، خوشی کا ایک دن مل جائے نا، وہ سب غموں کو مٹا دیتا ہے۔ سب داستانیں جو رقم کی ہوئی ہوں، خوشی ان غموں کی داستانوں کو حرف غلط کی طرح مٹھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن مجید نے اس کو یوں کہا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا۔ اس وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا کہ اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ناظرین کرام، اب بیٹوں کی یعقوب علیہ السلام سے استغفار کی درخواست ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹے کہنے لگے، ابا جی ہمارے لیے استغفار کرو، ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ تو جب حق بات ظاہر ہو گئی اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ دلچسپ، روح پرور یہ قصہ، یہ قصص حضرت یوسف علیہ السلام، بہت سارے یہاں سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے آخر میں جو نصیحت کے معاملات، جو موتی ہمیں ملتے ہیں، وہ ضرور ہم اپنے ناظرین کو عطا کریں گے، دیں گے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب دعا کا ناظرین ایک وقت دیا کہ دعا تو کروں گا، مگر میں دعا تمہارے لیے کروں گا سحری کے وقت۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ہے نا سورہ آل عمران میں، استغفرین بالاسحار الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اللہ اللہ۔ فجر کی نماز، سحری کا وقت اور استغفار سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ کاش کہ مسلمان اس وقت کو سمجھ جاتا، اس دعا کو، اس استغفار کو جو سحری کے وقت مانگی جائے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا،
کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا مانگنے والا کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ سحری کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ ہم نے آپ کے صاحبزادوں کی خطاؤں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یقیناً دعائیں رنگ لاتی ہیں، اور نبیوں کی دعا تو رد ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہیں۔ میرا رب اپنے محبوب بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد اب تیاری شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور ان کے اہل اولاد بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا، اپنے اہل خانہ کو جمع کیا کہ جو تقریباً 72 یا 73 افراد تھے اہل خانہ میں سے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ نسل ابراہیم ہے، یہی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے تقریباً 400 سال کے بعد آتا ہے، یعنی 400 سال کا وقفہ ہے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ علی ھذا القیاس جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 کا لشکر بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے صدہا ریشمی پھریرے اڑاتے اور قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کا استقبال کرنے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی سواریاں اور اتنا شاندار استقبال، اور یہ لشکر۔ اپنے بیٹے جناب یہودا سے فرمایا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا کہ حضور ذرا ہوا کی طرف نظر اٹھائیں، آپ زمین والوں کی خوشی دیکھ رہے ہیں، ذرا فرشتوں کو بھی دیکھیں کہ فرشتوں کی تسبیح اور پھر گھوڑوں کی آوازیں دیکھ کر ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ ناظرین، یہ استقبال، یہ ملنا، یہ ملاقات، جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ رک جائیے، توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا اپنے بیٹے کو، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم اندودہ کہ دور کرنے والے، تم پر میرا سلام ہو۔ ناظرین کرام، دونوں صحابوں نے اتر کر معانقہ کیا، مل کر خوب روئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے نصب کر کے وہ رہائش بنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پھر وہاں مصر میں آنا اور پھر وہاں سے اپنے پسند کیے گھر میں ان کو لے جانا، تو یہ ساری باتیں قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور سچ ٹی وی کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً دعاؤں میں آمین میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، ہمارا یہ پروگرام بارگاہ میں قبول فرما۔ سیرت الانبیاء کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی ٹیم کی خیر فرما، جان مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول۔ مولا جو بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں سیلاب کی زد میں آٹے فوت ہوئے لوگ، شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ جو بے سر و سامان ہے مولا ان کی غیب سے بھی مدد فرما، اللہ انہیں گھر عطا فرما، انہیں در عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ۔